بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے بھولے بسرے لوگ۔ اولمپئن سائیکلسٹ جسٹس ریٹائرڈ آفتاب فرخ۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ آفتاب فرخ اگست 1931 کو اندرون موچی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ شروع میں رنگ محل مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے، اس کے بعد 1 سال مزنگ ہائی اسکول اور وہاں سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں آئے۔ سن 46 میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا اور رول آف آنر بھی ملا۔ 1946 میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے۔ آپ کے والد جناب فرخ حسین بیرسٹر تھے اور دادا جناب فضل حسین بھی وکیل تھے، اور 1903 میں وہ ہائی کورٹ پنجاب لاہور کے وائس چیئرمین تھے۔ آپ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج کی ہسٹری میں پہلے طالب علم تھے جن کو 12ویں جماعت میں رول آف آنر ملا۔ ان سے پہلے کسی کو سیکنڈ ایئر میں رول آف آنر نہیں دیا گیا تھا، جس کے لیے آپ اس وقت تک پاکستان ریکارڈ کر چکے تھے۔ جج صاحب سے ایک ملاقات میں ہم نے ان کی شخصیت اور پاکستان میں سائیکلنگ کے عروج و زوال کے بارے میں گفتگو کی، جس کے اقتباسات درج ذیل ہیں۔ جج صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ سائیکلنگ میں کیسے آئے، تو آپ نے بتایا کہ میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا تو مجھے شکار کا شوق تھا۔ میں سائیکل کے ساتھ بندوق لٹکا کر 2 دوستوں سے ملا کر لاہور سے 10-12 کلومیٹر دور جاتا تھا۔ ایک دفعہ اسکول میں سائیکل دوڑ ہوئی جس میں فرسٹ آ گیا۔ پھر میں نے انٹر اسکول مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس میں اکثر میری پوزیشن بہت اعلیٰ رہتی۔ یوں سن 44 تک جو اس وقت اسکول کے سپورٹس مین تھے، ان میں کافی آؤٹ اسٹینڈنگ سپورٹس مین تھا۔ گورنمنٹ کالج میں مجھے داخلہ سپورٹس کی بنیاد پر ہی ملا۔ میں نے 1956 کے میلبورن اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سائیکلنگ کیریئر کے متعلق مزید تفصیلات بتاتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ میں اگر کوئی اسپرنٹ میں چانس دیکھتا تو اس کی پریکٹس کرتا، اور اگر لمبے فاصلے کا چانس دیکھتا تو پھر اسٹیمنا اس حساب سے بناتا۔ جیسے کوئی سپرنگ رول ہوتا ہے اور پھر کھلتا ہے، اگر سپرنٹ میں ہے تو مسلز کو زیادہ لچکدار ہونا ہوتا ہے۔ اسی دور میں ایک بہت اچھا اور ایک اچھی باڈی والا سائیکلسٹ آیا جس کا نام تھا شاہ رخ۔ جب اسے ہاکی سے نکالا گیا تو وہ ادھر آ گیا۔ اس نے کسی ایونٹ میں ہمیں اچھا خاصا پینٹا لگایا۔ جب میں نے سائیکلنگ چھوڑی تو ان دنوں پھر شاہین وغیرہ آئے، کچھ ریلوے کے لڑکے تھے، میاں معراج الدین اور سعید آئے، عاشق میرا فائنڈ ہے جس وقت پاکستان بنا، کراچی سے بلوچ برادران اور قادر بلوچ وغیرہ آئے، کچھ فیکٹریوں سے سائیکلسٹ نکلے۔ میرا خاص ایونٹ 1000 میٹر سپرنٹ تھا۔ جب پہلی پاکستانی سائیکلسٹ چیمپئن شپ ہوئی تو بلوچستان سے یحییٰ بختیار اور ایک اور سائیکلسٹ جو بعد میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے میرے مد مقابل تھے۔ فیڈریشن سائیکلنگ فیڈریشن کی تشکیل۔ فیڈریشن بھی 1948 میں میرے گھر میں بنی۔ میں، نکی ملک، خواجہ شریف بخش، کراچی کے بلوچ برادران اور کچھ بزرگ آرگنائزر تھے۔ خواجہ شریف بخش صاحب جو سینئر بھی تھے اور کچھ دیر پہلے ہی سائیکلنگ سے ریٹائر ہوئے تھے، ان کو سیکرٹری، مجھے فنانس سیکرٹری بنایا گیا، اور نکی صاحب بھی کچھ بنے۔ بلوچ صاحب سندھ سے نائب صدر۔ یہ وہ دور تھا جب ایسوسی ایشنز 10 روپے چندہ ڈال کر چلتی تھی۔
ہم ایک طرف دوڑ کروا رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف خود ہی آپس میں خرچے اکٹھے کرتے تھے، خود ہی اخباروں میں خبریں چھپواتے تھے۔ عاشق چیمپئن کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے ایک سوال پر بتایا کہ میں جب سائیکلنگ چھوڑ رہا تھا تو میں نے عام سائیکلوں کی دوڑیں لگوانا شروع کر دی۔ انعام میں ہم نے بنیان وغیرہ دیں، بس یہی ہماری اوقات بھی تھی۔ عام سائیکل کافی پاپولر ہوئی اور اس میں عاشق، حفیظ اور سعید ریلوے کی طرف سے آئے، جو بعد میں اچھے ثابت ہوئے۔ پرانوں میں نقی ملک، میں خود اور جنرل سلیم فاروقی بڑے مقابلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جج صاحب سے جب پشاور لاہور ریس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب، جب سائیکلنگ کو بڑا بریک تھرو پشاور لاہور سائیکل ریس سے ملا، لوگ جب اس دوڑ کے متعلق سنتے تھے تو دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لیتے تھے۔ اس دوڑ کے انعقاد میں میرا سب سے اہم رول تھا۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، بٹ صاحب، روڈ ریسز میں چونکہ میں حصہ لے چکا تھا، آسٹریلیا سے ہوا تھا، وہاں روڈ ریس دیکھی تھی۔ پہلے دماغ میں یہ چیز نہیں تھی کہ روڈ ریس مرحلوں میں ہوتی ہے۔ ٹور دی فرانس وغیرہ کے متعلق پڑھتے تھے، مجھے ایک عادتاً فائدہ تھا کہ میں جس چیز سے منسلک ہوتا تھا میں اس کے سلسلے میں جرائد وغیرہ پڑھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں انگلینڈ سے ایک ہفتہ روزہ رسالہ نکلا کرتا تھا، سائیکلنگ، وہ میں نے لگوایا ہوا تھا۔ ایک اولمپکس پر غالباً ورلڈ سپورٹس ہوتا تھا، وہ بھی لے آتا تھا اور ان کا مطالعہ کرتا تھا۔ بہرحال اس زمانے میں یہ عام تصور تھا کہ ٹور ڈی فرانس، جو 3000 میل لمبی ریس ہے، بس چلتی رہتی ہے، مرحلوں کا تصور ہی ذہن میں نہیں آتا تھا۔ جس وقت ہم نے مرحلہ وار روڈ ریس کا علم حاصل کیا تو احساس ہوا کہ 60 میل تو ہم روزانہ پریکٹس میں کر لیتے تھے، بعض دفعہ سیزن ٹریننگ کرتے تو 100 میل بھی کر لیتے تھے۔ ماڈل ٹاؤن کا چکر 2 میل 80 گز تھا، شروع میں 30-40 چکر لگاتے تھے، لہٰذا پشاور لاہور ریس کے متعلق سوچا کہ سینچری کے سٹیچز بنا لو سائیکلنگ کی پروموشن کے لیے۔ جب میرے دماغ میں آیا تو نقی ملک صاحب نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ وہ سینئر سائیکلسٹ بھی تھے، پڑھائی میں بھی آگے تھے، ان کا ساتھ بڑی دلجوئی والی بات تھی۔ ان دنوں میں شیخ پورہ میں مجسٹریٹ تھا، کچھ ایڈمنسٹریشن بھی سیکھ چکا تھا۔ اس زمانے میں جناب شریف مرحوم آئی جی پولیس ہوتے تھے، وہ سپورٹس میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ ان کو ملا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ پھر پشاور والوں سے بات کی۔ ان دنوں پشاور میں مرحوم عادل خان کھیلوں کے انچارج تھے، انہوں نے کہا کہ پشاور میں ہم سب کچھ کر دیں گے۔ انہوں نے سب کو اپنے گرین ہوٹل ٹھہرایا اور کھانا بھی وہیں دیا۔ وہ جو مجسٹریل انتظامی تجربہ تھا وہ بہت کام آیا۔ پشاور سے راولپنڈی کوئی 125 میل ہے، وہاں ٹھہرنے کا سوچا۔ آئی شریف صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، لڑکوں کو پولیس میں ٹھہرا دیں گے، رات کو روٹی بھی کھلا دیں گے۔ شریف صاحب نے پشاور اور پنجاب میں پولیس ایسکارٹ کا بندوبست کر دیا۔ جہلم میں بھی پولیس لائن میں ٹھہرنے کا بندوبست ہو گیا۔ پہلی پشاور لاہور ریس جو ہوئی، آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارا کیا خرچہ آیا۔ بس کپ، بنیان، تولیے انعام تھے، کچھ پولیس اسکارٹ تھی اور باقی کچھ دوستوں کی اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں۔ مستری جو اپنے دوست تھے، ان کو پشاور کی سیر کے لیے کہا، وہ ہنسی خوشی ساتھ ہو گئے۔ نقی ملک صاحب کا پورا ساتھ اس وقت یہی اصول تھا، جس نے تجویز کیا، باقی سب اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے اور کوئی اکیلا نہیں بنتا تھا۔ کراچی سے بلوچ برادران کا فل تعاون ملتا تھا۔ تینوں بھائیوں بلوچ
رزاق بلوچ اور موہنی بلوچ کراچی ٹیم سے لائے تھے۔ خوب رونق لگ گئی، لوگوں کا جوش و خروش اور جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تماشائیوں کا رش اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ان کو کنٹرول کرنا اچھا خاصا مشکل کام تھا۔ پولیس گاڑی لاؤڈ سپیکر لگا کر خدا کے واسطے دیتے جاتے کہ راستہ دے دو۔ مجھے فکر ہوئی کہ نیشنل کے فلش پر سپیڈ زیادہ ہوگی، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ مختصر یہ کہ عام سائیکل کی دوڑیں، ویلوڈروم کی تعمیر اور پشاور لاہور دوڑیں، اور بعد میں ٹور ڈی پنجاب اور ٹور ڈی پاکستان سائیکل دوڑوں نے سائیکلنگ کو شناخت دی اور عوام کا ماحول کا مقبول کھیل بنا دیا۔ جج صاحب سے ویلوڈروم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1956 میں جب ملبورن اولمپکس میں بطور سائیکلسٹ پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، وہاں پر ویلوڈروم دیکھا اور ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی، اور ہم نے سوچا تھا تو اس پر ایک دن پریکٹس بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا ہم تو اس پر ایک دن پریکٹس بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم تو گراسی گراؤنڈ پر پریکٹس کرتے تھے۔ پھر وہاں میگزینز میں ویلوڈروم کا مکمل تعارف چھپا کہ انتہائی ماڈرن ہے اور فلاں فلاں فرم نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ وہیں میرا ذہن بنا کہ ایسی چیز پاکستان میں بھی بننی چاہیے۔ اب جب ہی ہم سائیکلنگ کر سکیں گے۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اس وقت جو ہم 3-4 لڑکے تھے، اگر مناسب تربیت ملتی تو یقینی طور پر ہم ورلڈ کلاس بنتے، جن میں نقی ملک، وزیر علی اور امتیاز بھٹی کو سر فہرست گنتا ہوں، جس سے سن 65 میں ستارہ جرت ملا اور وہ ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے، بعد میں سفیر بھی رہے۔ ملبورن میں قیام کے دوران میں اس فرم تک پہنچا جس نے وہاں ویلوڈروم بنایا تھا۔ انہوں نے مجھے نقشوں کی کاپی دے دی۔ جب میں پاکستان آیا تو پتہ چلا کہ لاہور میں ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے، قذافی اسٹیڈیم بن رہا تھا، جس کے انجینئر نصیر الدین مروہ تھے۔ اسی دوران ہم نے اخباروں میں دور کیا کہ یہاں بھی ویلوڈروم بننا چاہیے۔ بہرحال یہ انجینئر صاحب جو کافی عرصہ جرمنی میں رہتے، ان کو وہاں کے حساب سے این ڈی مرد خان کہا جاتا تھا۔ اس وقت اولمپکس ایسوسی ایشن کے صدر مرکزی وزیر رانا عبدالحمید صاحب تھے۔ اور میرا تعلق بھی لاہور کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا، لہٰذا میری سلام دعا بھی دائیں بائیں کے سیاسی لوگوں کے ساتھ تھی، اور رانا صاحب بھی میرے والد صاحب کو جانتے تھے۔ میں ان کو ملا اور کہا کہ آپ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں، ساتھ ہی ٹریک بھی بننا چاہیے۔ انہوں نے اصولی طور پر میرے ساتھ اتفاق کیا۔ ہمارے یہاں جو چیز بنتی ہے یا کوئی ٹیم ملک سے باہر جاتی ہے تو وہ اس لیے نہیں جاتی کہ ایتھلیٹ یا پہلوان جانے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ فلاں شخص کو بطور مینیجر بھیجنا ہے۔ اسی تجربے کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ ویلوڈروم بھی جو بنا وہ بھی کسی کمپنی یا ٹھیکیدار کو نوازنے کے لیے منظور ہو گیا۔ پھر ایک دن انجینئر صاحب نے مجھے بھی بلایا اور میرے اور اپنے نقشے میرے سامنے رکھ دیے کہ یہ بتاؤ اس میں کیا فرق ہے، یہ لائن یکدم نیچے کیوں جا رہی ہے۔ اب میں کوئی انجینئر تو تھا نہیں، بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں سے نیچے آ کر پچھلے سائیکلسٹ کو اگلا 5-10 میٹر کا فرق ڈال دیتا ہے۔ کوئی سائیکلسٹ آگے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نقشہ منظور ہو گیا اور اللہ نے کیا وہ بن بھی گیا۔ جب مکمل ہوا تو کوئی اسے موت کا کنواں کہے، کوئی کچھ
ہمیں خود بھی ٹریننگ نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا جس میں میرا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ سائیکلنگ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ جج صاحب، آپ کے خیال میں کیا اقدامات کیے جائیں کہ سائیکلنگ کا معیار بلند ہو؟ جس کے جواب میں جج صاحب نے فرمایا، سلیم، تم نے جو TDP کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے ساتھ آگاہی پیدا ہوئی ہے۔ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ دوسرے، آپ جتنے بھی لوکل مقابلے کروائیں گے اتنا ہی آپ کے پاس نیا ٹیلنٹ آئے گا۔ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ مقابلے بہت ہونے چاہیے۔ جو ₹1 کا پرنٹ ہوا سرٹیفکیٹ اسپورٹس مینس کو ملتا ہے، اس سے بھی اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بس اس طرح کافی ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ان لڑکوں کو باہر مقابلوں میں بھیجا جائے۔ جناب محمد سلیم بٹ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے 8 سال تک سیکرٹری اور 8 سال تک صدر رہے۔ ان کو ٹور ڈی پنجاب سائیکل ریس، پنڈی مری سائیکل ریس لاہور، پنڈی نان سٹاپ سائیکل ریس اور سب سے بڑھ کر ٹور ڈی پاکستان سائیکل ریس کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ روزنامہ نوائے وقت 7 مئی سن 2005 ء۔ یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بعنوان بھولے بسرے لوگ، اولمپئن سائیکلسٹ جسٹس ریٹائرڈ جناب آفتاب فرخ۔ سامعین و ناظرین کرام، ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے YouTube چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز اور ولاگز ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آنے والے جو تقریباً روزانہ ایک مضمون اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہر باقاعدہ اور ہر بر وقت آپ کو یہ ولاگ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر مناسب سمجھیں تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین محترم، اعزاء و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں گے تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔